ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. آج ہمارے دو ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ایک بین الاقوامی جو اس وقت صورتحال ہے، جو دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. دنیا تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں خاص طور پہ جو خصوصاً امریکہ کی افغانستان اور ایران کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، اسی طرح مداخلت ہے وینزویلا اور گرین لینڈ جیسے معاملات، اور غزہ کی سنگین صورتحال، اور ظاہر ہے پاکستان اس وقت اس خطے کا ایک اہم ملک بھی ہے، اور اس وقت امریکہ کے ساتھ بہت کلوز بھی سامنے ہے. اور ظاہر ہے یہ جو ایران اور افغانستان والا جو مسئلہ ہے، یہ براہ راست پاکستان سے منسلک ہے، کیونکہ دونوں پڑوسی ہیں پاکستان کے. تو پاکستان کو درپیش بیرونی چیلنجز اور اندرونی حالات پر ہم آج بات کریں گے، اور یہ بھی ساتھ رکھیں گے کہ پاکستان کو اس وقت جو بیرونی دباؤ، اندرونی کمزوریاں، معاشی انحصار، سیاسی عدم استحکام اور سیکیورٹی کے خدشات کا بیک وقت سامنا بھی ہے جو اندرونی طور پر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ چیلنجز تو ایک طرف ہیں، کیا ہم نے بطور حکومت اور ریاست اب تک درست فیصلہ کیا ہے، درست سمت میں کھڑے ہیں، ہماری پالیسی پاکستان کے مفاد کے لیے ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. اور ظاہر ہے انٹرنل ایشوز جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جس میں سب سے اہم معاشی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، جوڈیشل کی جو پوزیشنز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا جو بہت بڑا اس وقت مسئلہ ہے، اس کو بھی پاکستان فیس کر رہا ہے. تو ان دونوں چیلنجز پہ پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے، پاکستان کھڑا کہاں ہے، اور کس قسم کے پاکستان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں گیسٹ جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب، سربراہ ہیں پاکستان رائٹس موومنٹ کے. آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو مبارکباد بھی دیں گے. آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا ہے. آپ سے اس ایشو پہ بھی بات کریں گے. محمد مہدی ماہر بین الاقوامی امور، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ آپ کا شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی سب سے پہلے تو میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی طرف آؤں گا. سینیٹر مشتاق احمد صاحب، آپ ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں گئے بھی تھے غزہ میں، اور بڑا قریب سے آپ نے وہاں کے حالات کو دیکھا. اس وقت جو دنیا میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ بہت خطرناک سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ امریکہ کو کہا جا رہا ہے. اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ وینزویلا، گرین لینڈ یا دوسرے علاقوں پہ جو ہے وہ قابض ہونا چاہتا ہے، ان کے وسائل پہ قابض ہونا چاہتا ہے. اسی طرح وہ اب ریجم بھی چینج کرنا چاہتا ہے اپنے مفاد کے لیے. خاص طور پہ ایران ہے، افغانستان ہے، یا اور دوسرے ممالک ہیں. اور ایک انڈائریکٹلی کلیش بھی چین اور روس کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے. اب پاکستان اس خطے کا بہت اہم ملک ہے جہاں یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے تعلقات چین سے بھی، روس سے بھی اور امریکہ سے بہت اچھے ہو گئے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام حالات کو سر، اور پاکستان کو اس وقت کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور اس نے کیا اس سلسلے میں کوئی ایسی پالیسی بنائی ہوئی ہے یا ایسی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں وہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ سکیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. دیکھیں اس وقت وینزویلا کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، ایران کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، غزہ کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، اور گرین لینڈ کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے قبضے کی، اس صورتحال کو آپ دیکھ لیں. پھر اس تناظر میں آپ یونائٹڈ نیشن کی بے بسی اس کو آپ دیکھ لیں، تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے
کہ دگرگو ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساکی. تو ایک نیا ورلڈ آرڈر وہ بننے جا رہا ہے، اور پرانی جو دنیا ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور کھل کر جو مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن ورلڈ آرڈر ہے، امریکہ کی قیادت ہے، وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتے، کوئی قاعدے کو نہیں مانتے، کوئی ضابطے کو نہیں مانتے. دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا، زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا، آبی گزرگاہوں کو اپنے قبضے میں لینا، انسانوں کا استحصال کر کے دنیا کی دولت کو اپنے ملک اور اپنی جغرافیائی حدود کے اندر سمیٹنا، اب یہ بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی لبادے کے، بغیر کسی بہانے کے، کھل کر ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ جو ہے ٹرمپ کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی تو مغربی تہذیب کے وہ جو کہتے ہیں یہ مرنے والے ریاستوں کے نشانات ہوتے ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک نئی دنیا اور ایک نئی پولرائزیشن، ایک نئی اتحاد اور نئے قطب جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں دنیا میں وجود میں آئے گا. بہت سینسیٹیو صورتحال سے دنیا اور بالخصوص عالم اسلام جو ہے وہ گزر رہا ہے. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، آپ نے اس کا تذکرہ کیا، 2.25 سال سے ایک لائیو سٹریمنگ جینوسائیڈ جاری ہے، جس پہ ابھی یونائٹڈ نیشن کے ایک ریپرزنٹیٹیو نے اپنی ریسرچ شائع کی ہے کہ 6,80,000 فلسطینی 2.25 سال میں شہید کیے جا چکے ہیں، جس میں 3,80,000 5 سال سے کم عمر نوزائیدہ بچے ہیں. یہ بچوں کا ہولوکاسٹ ہے، اور یہ پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے پوری دن کی روشنی کے اندر وہ ہو رہا ہے، اور اس کے فائننسر امریکہ ہے، فائننسر یورپی یونین ہے، اس کو پیٹرونائز کر رہے ہیں وہ لوگ، اور مسلم حکمران اس میں کمپلیسٹ ہیں. یہ اگر خاموش نہ رہتے تو غزہ کے اندر یہ سب کچھ نہ ہو سکتا تھا. تو یہ صورتحال جو ہے پوری دنیا کے لیے بہت حساس ہے، بہت نازک ہے. اس میں پاکستان کے لیے کیا خطرات ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا اصل مسئلہ باہر نہیں ہے، پاکستان کا اصل مسئلہ اندر ہے. اگر ہم اپنے گھر کو آرڈر میں کر لیں تو ہم اس نازک صورتحال میں ملک کو بچا سکتے ہیں. ہم اس نازک صورتحال میں پاکستان کے مفادات کا اس کا تحفظ کر سکتے ہیں. ہمارے انٹرنل ایشو کیا ہے؟ ہمارے انٹرنل ایشو آپ دیکھیں، وہ ہے سیاسی استحکام، وہ ہے ہماری قومی ہم آہنگی، وہ تیسری چیز ہماری معاشی استحکام ہے، اور وہ چوتھی چیز وہ ہماری جو ٹیررزم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ 4 چیزیں آپ دیکھیں اس کی جڑ کہاں ہے. اس کی جڑ ہماری سیاسی استحکام سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہماری ساورن پارلیمنٹ سے اور سویلین سپریمیسی سے اور رول آف لا سے یہ جڑی ہوئی ہے. جب تک پاکستان کا پولیٹیکل سپیکٹرم بنیادی غلطی کی اصلاح نہیں کرے گا، اس وقت تک نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ قومی ہم آہنگی آ سکتی ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے، اور نہ دہشت گردی کی اس وبا کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور وہ بنیادی غلطی کیا ہے؟ وہ بنیادی غلطی ہے مینڈیٹ کی واپسی. جو حق حکمرانی ہے وہ 25 کروڑ عوام کا ہے، 25 کروڑ عوام کی حق حکمرانی کی بحالی. اس میں جتنی دیر ہوگی اتنے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور جتنی جلدی اس غلطی کی اصلاح کی جائے گی اس کے بعد آپ سیاسی استحکام کی طرف جا سکیں گے، آپ قومی ہم آہنگی کی طرف جا سکیں گے، آپ معاشی استحکام کی طرف جا سکیں گے. میں معیشت کے اوپر بعد میں بات کروں گا. اور آپ دہشت گردی کا اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو اس دہشت گردی کا آپ جو ہے وہ حل نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا، اور خاص طور پہ میرا سیکنڈ سیگمنٹ ہے ہی ملک کے اندرونی چیلنجز کا، اس میں معیشت میں ضرور بات کروں گا آپ سے. میں آتا ہوں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کی گہری نظر ہوگی یقیناً اس وقت جو بین الاقوامی طور پر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کو اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اور بین الاقوامی جو اس وقت حالات بدل رہے ہیں اور اس کے بارڈرز پہ بدل رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا سر کہ آپ کس قسم کے خطرات کو پاکستان کے لیے اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کو بڑی طاقتوں کے ساتھ
اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بیلنس کس طریقے سے کرنا ہے، اور کیا پاکستان اس سلسلے میں کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کو کس حد تک اپنے آپ کو ان تمام چیزوں پہ محدود رکھنا ہے تاکہ پاکستان کے مفاد کی بات کی جا سکے؟ جی کیا کہتے ہیں نیازی صاحب؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات تو ایک ہی ہے اور ون لائنر ہے کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے سیاسی عدم استحکام ہے، لیکن نہ تو یہ آج کا رونا ہے، نہ یہ 1 سال پہلے کا رونا ہے، یہ دہائیوں کی داستان ہے اور اس کا ایک تسلسل ہے۔ اور باقی جو ہمارے سینیٹر صاحب، ہمارے بھائی مشتاق صاحب، جن کو میں خود بہت ہائی اسٹیم میں آئیڈلائز کرتا ہوں، بہت بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ اور بڑا نام کمایا ہے اپنے اچھے کاموں میں، کہ ہم آہنگی ہے، معیشت ہے، معاشرت کے اندر افراد و تفریط ہے، سفارتی تنہائیاں، یہ ساری کی ساری سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا فقہ ہے اور یہی میرا سیاسی فلسفہ ہے جو میں پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھا ہے کہ اس ملک کو بدنصیب بھی ہے کہ 1951 سے جب سے ہمارے ہاں یہ ملک کے اندر ایک خاص ایک ٹرائکا وجود میں آیا، ایوب خان کا، غلام احمد کا اور اسکندر مرزا کا، تو یہ اس کا تسلسل آ رہا ہے۔ اور ابھی دیکھ لیں کہ میرا خیال میں کہ 2018 کا الیکشن تو یہ آج کے حکمرانوں نے نہیں کرایا، اور 2018 جو 2013 کا الیکشن 2018 والوں نے نہیں کرایا، اور 2008 کا الیکشن جو 2013 والوں نے نہیں کرایا، لیکن ہر کے اندر دیکھیں ایک چیز کامن ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے۔ تو یہ جو نظام جو ہے یہ وہ ایک مجھے جو ہے ہمیشہ سنتے تھے جی کہ آپ ایک وقت میں بجائی کرتے ہیں، ایک وقت میں کٹائی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان جہاں پہنچا یہ کٹائی کا وقت ہے۔ آپ نے گندم بیجی تھی، اب آپ کہتے ہیں ہمیں تو جو چاہیے تھا، آپ کو گندم کاٹنی ہے۔ اس وقت ملک جس سیاسی پولیٹیکل ٹرمائل میں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ سوچ لیں کہ ایک مایوسی کی سوچ ہے، جس طرح کی مرضی سوچ ہے۔ ہاں ایک آؤٹ سائڈ چانس ہے، میں کالم میں لکھ چکا ہوں کہ سارے پچھے اکٹھے ہو جائیں، بجائے یہ کرنے کے کہ جی اگر فارم 47 پہ بات ہوگی تو آر ٹی ایس پہ نہیں ہوگی، آر ٹی ایس پہ ہوگی تو پچھلوں پہ نہیں ہوگی۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نظام جو ہے جو لوگ شریک جرم رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور آج جتنے پلیئرز ہیں چاہے ہمارے اپوزیشن ہے، چاہے حکومت میں بیٹھے ہیں، چاہے ہمارے ان کے پیچھے جو کردار ہے، یہ سارے کے سارے شریک جرم رہے ہیں، ساروں نے اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ اب سارے حج پہ چلے ہیں، ساروں نے کیا وہ کتنے 900 چوہے کھا کے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں حج کر کے ہم پاک صاف ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اور بحث ہے۔ دیکھیں جو دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، یہ 100 سال بعد 150 سال بعد اسی طرح کی کروٹ ہوتی ہے۔ دنیا بڑی عجیب و غریب کروٹ لے رہی ہے۔ ہم جو ہے اس وقت اتفاق ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ دنیا نے اچھی طرف جانا ہے، خراب ہونا ہے، ہم اس میں کچھ نہیں پلے کر سکتے۔ ہم ان میں سے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، کچھ نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے پلیس کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ اندرون خانہ بہت ساری چیزیں پلیس ہو چکی ہیں، اندرون خانہ بہت سی پوزیشن جو ہے سنبھالی جا چکی ہیں، پاکستان کی بھی اور باقی ممالک کی بھی۔ یہ وینزویلا کے اوپر جو روس اور چین خاموش ہیں، تم خاموش نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ جب مشرف صاحب نے جو فارم منسٹر تھے امریکن، وہ نام مجھے بھول گیا، جب انہوں نے کال کیا تو انہیں سارے مطالبات مان لیے۔ وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی اب میں نے جا کے بش کو بتایا تو بش نے کہا کہ سارے مان لیے، ہم سوچ رہے تھے ان میں 3 یا 4 مانیں گے، لیکن اس کو بھول لیا۔ ہم نے پاکستان کے اندر اس کی بڑی مذمت ہوئی کہ تضییق کا عامل معاہدہ کیا۔ اب ایک مارجن دے دیں، میں تو بڑا سخت مخالف مشرف صاحب کا، لیکن مارجن دے دیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چوائس تھی اور جو ہماری اوقات تھی اس کے مطابق پاکستان بہترین کھیلا ہے۔ یہ ہمیں وقت بتائے گا کہ غزہ کے اندر جو قربانیاں دی ہیں ان کا بھی ایک ہمیں فروٹ ملنا ہے کہ کیسے مان لوں کہ اتنی قربانی ہے اور اتنی بڑی جو پوری دنیا کو ہلا دینے والی تحریک جیسے پوری دنیا کا ہلچل مچا کے رکھ دی ہے۔ اور ایک جب سینیٹر صاحب غزہ کی طرف جا رہے تھے تو ان کی ایک لمحے کی ہم تصویر دیکھ رہے تھے، ایک چیز ہمیں آ رہی تھی، یہ وہ نہیں تو دنیا میں ہر جگہ پہ ان کے بات ہو رہی تھی
نیو یارک کی سڑکوں پہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکل رہے ہوں گے. لندن کی سڑکوں پہ، یورپ میں کیا کیا نہیں ہوا. دنیا بالکل بدل کے رکھ دی غزہ کے قربانی دینے کے بعد اور قاسم بریگیڈ کے اٹیک کے بعد. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمیں بظاہر اگر لگ رہا ہے کہ جی کوئی ٹرمپ جو ہے وہ بڑی گیدہ بھبکیاں دے رہا ہے. میں تو پہلے دن سے میری ٹویٹ دیکھ لیں، 28 دسمبر 2025 سے لے کے آج تک کے میرے اپنا ٹی وی پروگرام دیکھ لیں. میں نے کہا جی نہ یہ جو ایران کے اندر جو یہ سازش کرا رہے ہیں اور جو شورش برپا ہے، نہ یہ کوئی خاطر خواہ کوئی رزلٹ نکالے گی، نہ اس کے کوئی نتیجہ نکلا کہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے گی، یہ اپنی بات آف مر جائے گی، اور نہ دوسری کہ اس کے جو ان کا جو گیدڑ بھبکیاں اٹیک کرنے، نہ یہ اٹیک کر پائیں گے. یہ آن گراؤنڈ آ نہیں سکیں گے، بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے نہیں. اور یہ بم ماریں گے تو 500 راکٹ مارے، 1000 مارے، 2000 مارے، دنیا میں ایسے نہیں چلتا کام. اور نہ کوئی روس یا چین اپنے کھلارے کو اسے سمٹنے دیں گے. کچھ چیزوں کا ان کی بائی ڈیفالٹ روس انہوں نے سنبھالنا ہے. ہمارا چین کے ساتھ بارڈر ہے اور اس بارڈر نے چین کے لیے بہت تشویش رکھی ہے کہ پاکستان کی حفاظت ان کی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی تائیوان کے اندر چین کی جو خواہشات کا پورا ہونا ضروری ہے اور جتنا چین کی مین لینڈ کا جو ہے حفاظت ضروری ہے. یہ لمبی بحث اس میں پڑے بغیر میرا اپنا خیال ہے جی کہ ہم پاکستان کے جتنے مخدوش حالات ہیں، میں بالکل 100% متفق ہوں سینیٹر صاحب مشتاق صاحب سے. بہت سارے ہم کوئی بندہ پاکستان کے اندر صاحب فکر جو ہے وہ ایک عرصے سے مایوسی کا شکار ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو اندرونی معاملہ ہے بد سے بدتر جا رہا ہے. لیکن بین الاقوامی معاملات جتنے بھی جا رہے ہیں وہ بائی ڈیفالٹ وہ ہمارے حق میں جا رہے ہیں. اور اب دیکھیں کیسے جا رہے ہیں. آج عمران جو ایران ہے اس کے اندر خوشیوں کے شادیانے ہیں. آج ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے 800 بندوں کی پھانسی چھوڑی. ایران آپ کو شکریہ. یہ وہ 3 دن پہلے جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی ایران کے خلاف. تو یہ چیزیں ان کو آپ انکارپوریٹ کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ترکی کا، سعودی عرب کا اور پاکستان کا جو ڈیفنس معاہدہ ہے اس کے اندر جب 2-4 ملک اور آئیں گے، ایجپٹ یا انڈونیشیا، یا یہ ایک عجیب و غریب ہم دنیا دیکھنے جا رہے ہیں. حوصلہ کریں. اور مثال پھر آخری فکر وہی دوں گا کہ مشرف کے وقت میں آپ نے دیکھا ہے کہ آج امریکہ جب 2020 میں نکل کے گیا افغانستان سے تو کون جیتا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے ہمارے اندر دہشت گردی ہوئی. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آج کے حالات میں چند دنوں بعد دیکھیں گے ہمارے پاس بہت اچھے حالات ہوں گے. بیرونی سطح پہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ مزید مضبوط ہو کے آئے گا. ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جناب مہدی صاحب، میں ایک چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو ٹرمپ نے یہ تاثر دیا کہ وہ پوری دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں اور نوبل انعام کے لیے بڑے طاقتور کینڈیڈیٹ خود بن گئے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بھی ان کو ریکمنڈ کیا. تو وہی شخص اور ان کی جو پالیسیز اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گرین لینڈ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وینیزویلا پہ گھس چکے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ مکمل طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ امریکن مفاد کے خلاف کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں، کوئی لا ان کو نہیں روک سکتا، بین الاقوامی قانون ان کو نہیں روک سکتا. ان کے مفادات جہاں ٹکرائیں گے وہ وہاں انٹر ہو جائیں گے. اب جو ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے سر، ہمیں اس لیے فکر ہے کہ ہم ایک طرف امریکہ سے ابھی بڑے اچھے تعلقات ہم نے ہوئے ہیں اور ہم نے ابھی لنچ بھی کیا ہے اور بڑی تعریفیں بھی ہماری ہوئی ہیں، لیکن ابھی ہمارے بارڈر میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بہت بڑی ہے. افغانستان میں رجم چینج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایران میں رجم چینج کرنے کے لیے اور مثلاً حملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو پاکستان کیا کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان چیلنجز کا سامنا کرے کہ پاکستان کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے اور پاکستان اپنے تعلقات کو ان تمام ملکوں کے ساتھ انکلوڈنگ چائنا، امریکہ اور روس اور یہ تمام ممالک جو پڑوسی ہیں اس میں اپنے تعلقات کو وہ بیلنس کر سکے؟ جی کیا کہتے ہیں؟
پاکستان جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، اور پاکستان کا محلہ وقوع بھی جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہے. اس لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنے مفادات کے مطابق، دیکھیں پاکستان نے ایک پالیسی بنائی کہ چائنا کے ساتھ ہم نے دوستی رکھنی ہے، جو مرضی حکومت آئی، جو مرضی حالات آئے، پاکستان کی چائنا سے دوستی بڑھتی چلی گئی. پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان نے ایٹم بم بنانا ہے، ایٹم بم کی جہاں سے بھی مخالفت آئی، جو کچھ بھی ہوا، پاکستان اپنے کام پہ لگا رہا اور پاکستان نے بنا دیا. اس لیے پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان نے فیصلے کیے ہیں، پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ایران کا معاملہ تھا، اس کے اندر پاکستان نے بھرپور ایران کا ساتھ دیا، اور پاکستان نے کھل کر اس بات کی حمایت کری کہ کسی کی بھی طاقت کے ذریعے سے رجیم چینج نہیں کرنی چاہیے. اور یہ پاکستان کا آج کا موقف نہیں ہے. اگر ہم 2016 کی تقریر کو یاد کریں جو یونائٹڈ نیشن میں نواز شریف نے کی تھی، تو بالکل یہی سچویشن اس وقت سیریا میں تھی، اور ہمارے دوست سیریا میں رجیم چینج کرنا چاہتے تھے اور آپ پر بھی پریشر تھا، لیکن بہت صاف لفظوں کے اندر کہا کہ طاقت کے زور پر اگر آپ رجیم چینج کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس وقت ہی یمن کے بارے میں بھی ایک بات کر دی گئی، اور یمن میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو دو سگے بھائی لگتے تھے وہ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں یمن کے معاملے کے اندر. اور صرف یمن کے ہی نہیں، خلیج عدن کے اندر ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. اس لیے پاکستان اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے کر رہا ہے، اور پاکستان ان مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان نے ابھی اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو ہے وہ بیجنگ میں بھی بیٹھ کر کیے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کا جو گورنمنٹ کا بینک ہے اس نے بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کی، اور پاکستان اپنے مائنز کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے. تو پاکستان ایک بیلنس طریقے سے ہے. رجیم چینج ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر ایک ایسی حکومت آ جائے جس کی بیکنگ اسرائیل کر رہا ہو، اور لازمی بات ہے کہ جب اس کی بیکنگ اسرائیل کر رہا ہوگا تو جہاں مڈل ایسٹ سینڈوچ بنے گا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب، بحرین اور قطر نے بھی اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کیا، کیونکہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد سے مڈل ایسٹ کے ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال اب رہ گیا. جہاں تک افغانستان کا معاملہ، افغانستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کو خود تنگ کر رہا ہے. اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ بات کہی تھی جب میں نے امریکہ سے آپ کے ساتھ تھا، کہ امریکہ کے اندر میں نے اس وقت بھی یہ محسوس کیا تھا کہ امریکہ کے اندر یہ ایک تصور ہے کہ طالبان کی رجیم کو تبدیل کر دینا چاہیے. اچھا، پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جب رجیم آئے گی جسے طالبان رجیم کہا جاتا ہے تو پاکستان کو جو پرابلمز ہیں وہ کسی حد تک کم ہوں گے، لیکن پاکستان نے پچھلے عرصے کے اندر یہ محسوس کیا ہے کہ وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے. اب یہ وہ سوال ہے جو بڑا ٹرکی سا ہے کہ پاکستان اس میں کیا رول ادا کرتا ہے. کیا پاکستان رجیم چینج کی طرف جاتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے بغیر وہاں پہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ سوال ہے، اور پاکستان ابھی تک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو انگیج کیا جائے، لیکن اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ بین الاقوامی طاقتیں اس کو فائنل نہیں ہونے دے رہی، یا اس معاملے کو کسی سیٹلمنٹ تک نہیں جانے دے رہی. ابھی جو آخری اجلاس تہران کے اندر ہوا ہے آپ نے دیکھا، اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. پاکستان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہو افغانستان کے معاملے پر، اور ایران بھی یہ چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ روس نے اس کے حوالے سے، اور روس کے سفیر نے جو ابھی ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر بات کری 1971 کے حوالے سے، یا روسی پریزیڈنٹ نے دہلی میں جس طرح بات کری، تو تھوڑی سی صورتحال یہ ٹرکی ہو گئی ہے کہ روس کے اپنے کچھ مفادات ہیں، اور وہ اس مفادات کے تحت جو ہے اب اس میں پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان رجیم چینج کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا. خواہش پاکستان کی یہی ہے کہ رجیم چینج کرنے کے بجائے دو بھائیوں کی طرح کے تعلقات جو ہیں وہ دو ملکوں میں ہونے چاہیے، افغانستان اور پاکستان کے اندر، اور یہی دونوں کے مفادات میں. اس لیے پاکستان نے بات چیت کا دروازہ دوستوں کے ذریعے سے بھی اور دوستوں سے ہٹ کر بھی اسے بند نہیں کیا. پاکستان اس دروازے کو بھی کھٹکھٹا رہا ہے، اور پاکستان ساتھ ساتھ اپنی جو میئرز لینے چاہیے تھے پاکستانی عوام کی جان بچانے کے لیے، تو وہ میئرز بھی پاکستانیوں نے لیے. تو میرا ذاتی سا خیال ہے جہاں تک چین کا معاملہ ہے، چین اور پاکستان بالکل ایک پیج پر ہے، کسی قسم کی وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اور چین کو پتہ ہے کہ چین کے جتنے بھی نیبرز کنٹریز ہیں ان سے کتنی تجارت چین کی ہو، لیکن چین کے ڈسپیوٹ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، جاپان سے لے کے روس تک.
پاکستان واحد راستہ ہے جو سب سے شارٹسٹ راستہ ہے، 1800 کلومیٹر کے اندر وہ پہنچتا ہے، اور اس کی توانائی کی ضروریات خشکی کے راستے سے ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی یا آبنائے ملاقہ کی جو صورتحال دن میں دن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور جو $11 ارب کا اسلحہ دینے کا امریکہ نے تائیوان کو بات کی ہے، اس کے بعد سے وہاں پر صورتحال مزید خراب ہو گئے۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو بابانگ دوہل ون چائنا پالیسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان نے یہ بات صرف دو طرفہ طور پہ نہیں کی۔ پاکستان کے جو موجودہ نمائندے ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی میٹنگ میں بھی یہ بات کی ہے۔ تو پاکستان اپنی طرف سے بالکل یہ پوری طرح کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان اس قابل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ جتنی دوستی رکھنی چاہیے ان کے ساتھ اتنی دوستی رکھ کر آگے چلے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جہاں ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، وہاں پر ایرانی پارلیمنٹ ہمیں تشکر کہہ رہی ہے، اور ایران کی جتنی لیڈرشپ آئی ہے، میری سب سے ملاقات ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، وہ تمام پاکستان کے ان تمام کاموں سے بڑی خوش ہے، اور پاکستان سے بڑی محبت کا اظہار ہے جو بڑے عرصے کے بعد نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد پاکستان کے اندر جو اس وقت جوڈیشل سسٹم ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہے، معاشی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام کی بنیاد پر قومی سلامتی کو خطرہ ہے، دہشت گردی کے حالات ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس سے بھی قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کے اندر جو گورننس ہے اس وقت وہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم ان تمام چیلنجز کو، جو اندرونی چیلنجز ہیں، اس کے لیے پاکستان کی کوئی حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ کیا تمام سیاسی جماعتیں اور بالخصوص حکومت اس میں سنسیئر ہیں، اور ادارے اس علم میں کیا اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی سینیٹر مشتاق احمد صاحب، ایک بڑا عام سا فارمولہ ہے کہ جس ملک میں جوڈیشل سسٹم، انصاف اور قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، وہاں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام جس ملک میں نہیں ہوگا اس ملک میں معاشی بحران جنم لے گا، اور جب معاشی بحران جنم لے گا تو ظاہر ہے کہ یہ قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا، اور ملک کے لیے بھی جو ہے وہ ملک کی ترقی رک جائے گی۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے۔ ابھی جو ہم آئی ایم ایف کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری پوری معیشت آئی ایم ایف کے ڈیپینڈنٹ ہے، اور آئی ایم ایف کو کون رول کر رہا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان سے اس موقع پہ کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، اور پاکستان اس کو کیسے بیلنس کرے گا۔ ماضی میں پاکستان نے اپنی جنگ دوسروں کی جنگ لڑی، میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں موجود ہیں، تو کیا اس دفعہ بھی پاکستان ایسی کوئی حکمت عملی پریشر میں آ کے کرے گا، دباؤ میں آ کے کرے گا؟ اور کیا اس وقت جو ملک کے اندر گورننس کے معاملات ہیں، کیا وہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں؟ سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اور جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اور جس کے نتیجے میں ایسی استثناء جو غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر انسانی، غیر آئینی ہے، جو آرٹیکل 26 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف ہے، جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو کل کر لیتا ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کل کر دیتا ہے، تو عدلیہ تو نہیں ہے۔ جب عدلیہ نہیں ہے، اور یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس شکل کے ساتھ آئی ہے، یہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک بنیادی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ آپ نے فروری 2024 کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کر لیا ہے، اس کے اوپر اپنے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ پھر اس غلطی کو
کمپنسیٹ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے، یا اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ پے در پے غلطیاں کر رہے ہیں، جس میں سے ایک 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں سیاسی قیدی ہیں۔ میں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ 2 بجے رات اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھا تھا، اور سردی کی اس راتوں میں دسمبر میں، اور وہ جائز مطالبہ، ہم نے اپنے بھائی سے ملنا ہے جو ان کا آئینی انسانی قانونی حق ہے، اور رات 2 بجے دلچسپ بات یہ ہے جب وہ مجھ سے سن رہے تھے کہ آپ کے اوپر اسرائیلی جیل میں یہ دن اور آپ کے ایام کیسے گزرے، جب یہ واقعات مجھ سے سن رہے تھے اسی وقت پنجاب پولیس نے واٹر کینن سے اور ڈنڈوں سے اور پتھروں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں، جیسے ہی میں غزہ سے آیا میں کوئٹہ گیا، اور میں بلوچستان کوئٹہ جیل میں سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو بھی خط لکھا تھا، چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھا تھا، انٹیریئر سیکرٹری کو بھی خط لکھا تھا کہ میں ایک سابق پارلیمنٹیرین ہوں، پاکستانی شہری ہوں، سے ملنا چاہتا ہوں، یہ قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ پورا دن میں کوئٹہ جیل کے اندر میں نے گزارا۔ ابھی چند دن پہلے میں سکر جیل گیا، اور سکر جیل میں نے پورا دن گزارا علی وزیر سے ملنے کے لیے، مجھے علی وزیر سے نہیں ملنے دیا گیا۔ تو دیکھیں آپ کو جو پین بلوچ سپورٹ جس بندے کو حاصل ہے، ایک ہی فرد بلوچستان میں آپ علی وزیر کو، جس وقت آپ قبائلی علاقے اس وقت کاتش پشاں ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ذرا ہمارے پاس ٹائم کم ہے سینیٹر صاحب، بغیر ٹائم کم ہے، ذرا سب چیز کو کور کر لیں، سب چیز کو۔ تو آپ نے اس کو وہ کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اکانومی ہے، دیکھیں ایف ڈی آئی آپ کی کم ترین شرح کے اوپر ہے۔ گزشتہ 10 سال میں سب سے خونی سال 2025 وفاقی حکومت خود کہہ رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے رہا، جس میں سب سے زیادہ گزشتہ 1 عشرے کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو آپ دیکھیں صحافی سہراب برکت وہ جیل کے اندر ہیں، آپ دیکھیں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہسبینڈ ہادی علی چٹا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ تو جو اختلافی آواز ہے، جو اپوزیشن ہے، اس کو مسلسل دبا رہے ہیں۔ تو کوئی عدلیہ، کوئی فنڈامنٹل رائٹ، کوئی فریڈم آف پریس، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن، یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آپ نے تو ایک اوپن ایئر پریزن پاکستان کو بنایا ہے، ایک خانہ پاکستان کو بنایا ہے۔ تو دیکھیں قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی، قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی، سب کو بیٹھنا چاہیے۔ مجھے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بالکل اتفاق ہے، میں نے ہمیشہ جب ان کو پڑھا ہے، سنا ہے، کچھ سیکھا ہے کہ بھائی سب کو بیٹھائیں اور اصول کی طرف آئیں، رول آف لا کی طرف آئیں۔ ڈنڈے سے اور دباؤ سے اور پریشر سے اور ظلم سے اور ٹارچر سے اور وائلنس سے آپ کچھ عرصے کے لیے تو سسٹم کو دبا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا۔ یہ جب ایکسپلوڈ ہوگا تو اللہ نہ کرے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں جناب نیازی صاحب کی طرف۔ اچھا نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت تو آئی ایم ایف نے بھی اپنی جو رپورٹ دی ہے اس میں موجودہ حکومت کی گورننس کے اوپر بہت سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ظاہر ہے جس ملک کی گورننس صحیح نہیں ہوگی پھر وہ سارے مسائل سامنے آئیں گے، اور آپ نے بہت واضح طور پہ کہا کہ معاشی استحکام کا تعلق سیاسی عدم استحکام سے ہے۔ تو اب اس سلسلے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی بھی شروع ہو چکی ہے، آپ اس وقت ہمارے انٹرنلی قریبی معاملات بھی بڑھ گئے ہیں، عوامی حالات بھی صحیح نہیں ہیں، بے روزگاری بھی بہت ہو چکی ہے، عوام کے جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں، اور کئی قسم کی مشکلات اس وقت سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے، اور کرپشن بھی بہت ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان اتنے بڑے بڑے چیلنجز کو کیسے مقابلہ کرے گا سر؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایسے ہی کرے گا جیسے پاکستان پچھلے 70 سال سے کر رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پاکستان کا کوئی ایک سال گزرنے والے سال سے بہتر ہو، اور ہمارے تو بیت چکا ہے 50 سال۔ تو میں خود سمجھیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی واز ان دا یونیفارم۔ 60s لیٹ 60s سے جب ہم 15-16 سال کے تھے تو سڑکوں پہ تھے، اور مسلسل دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر کبھی کوئی خرابی پرانی کبھی ختم نہیں ہوئی، اور روزانہ ایک نیا جو ہے ایک خرابی جو ہے اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے۔ دیکھیے کرائسس تو جو انہیں آخر میں سینیٹر صاحب نے بات کی،
وہی ہے کہ جب تک یہ مل نہیں بیٹھیں گے. دیکھو مسئلہ کیا ہے اس وقت. مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کون بندہ ہے جو اس وقت آپ کے اندر اسٹیک ہولڈر ہے, جس میں عمران خان صاحب ہیں, مسلم نون ہے, پیپلز پارٹی ہے. کون ہے جو کہتا ہے جی کہ پاکستان میری پہلی ترجیح ہے اور میں قربانی دیتا ہوں؟ بھلے سے کوئی ان میں سے بتا دے. جب تک, اور ان میں سے ایک کہہ بھی دے تو فرق نہیں پڑتا, جب تک یہ سارے نہ کریں. یہ وہ بریڈ نہیں ہے. میں بھائی مشتاق سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی, یہ وہ بریڈ نہیں ہے کہ جو آپ کو ملک کو دلدل سے نکالیں, کیونکہ یہی انہی کی وجہ سے تو ہم دلدل میں آئے ہیں. نام ان کے بدلتے جائیں. ایک چیز ساتھ سب ملے گی کہ جو بندے جو عہدے ہیں وہ وہی ملیں گے. 10 سال پہلے کوئی اور جوڑا ہوگا, اس سے 10 سال پہلے کوئی اور جوڑا ہوگا. دیکھیں یہ قوموں کے رجوع زوالی کہانی کوئی چند گھنٹے کی, چند مہینوں کی نہیں ہے. وہ کوئی عمران خان یا شہباز شریف کے دور پہ موقوف نہیں ہے. وہ آر ٹی ایس یا فارم 47 تک کا نہیں ہے. یہ 100 بھلے سے جو بالکل صحیح ان کی فرسٹریشن ہے, فارم 47 جو ہے وہ ایک انتہائی, جس کو کہنا چاہیے کہ بدترین شکل ہم نے دیکھی آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں. لیکن مجھے تو اگلا گھائل کر رہا ہے. وہ فارم 47 اور آر ٹی ایس کو جمع کریں گے سینیٹر صاحب, اور اس کو 2 سے ضرب دیں گے, اور وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. آپ اس کی فکر کریں گے اس کو کیسے روکنا ہے. چھوڑیں, وہ ہمارے دوست ہیں حضرت مجیب الرحمان شامی صاحب. میں کہتا ہوں جی کہ سانپ بھی ہم لکیر پیٹ رہے, سانپ گزر گیا. تو شامی صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں نہیں, سانپ بھی موجود ہے اور لکیر بھی ہم پیٹ رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے بحیثیت قوم کے. کرائسس یہ جی کہ یہ لوگوں سے, وہ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں سے تکلیف پہنچی ہے, جن لوگوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے, اور جس بیانیے نے پہنچایا ہے, وہ بیانیے سے کوئی بندہ جان نہیں چھڑا سکا. یہ جو کہہ رہے ہیں میڈیا کی بات حالت زار کر رہے ہیں, مارچ 2019 میں میرا کالم بین ہوا, اور مئی 2022 میں جا کے 3 سال بعد جا کے شروع ہوا. پروگرام بین ہو گیا تھا. گھر جاتے تھے کیونکہ ہمارے پہ باجوہ صاحب کا یا انسان نظر کرم ہوتی تو اس وقت کے لوگ حکمرانوں کی, تو میں ہمیشہ ہوتا تھا کہہ کے جاتا تھا کہ گھر میرے آدھے گھنٹے بعد فون کر لینا تاکہ میں پتہ چلے گا نہیں پہنچاؤں تو یہ کہ میں پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں. یہ اور میرا نہیں ہے, ہر بندے کا یہ پرخطر حالات میں کر رہے ہیں. یہ کس نے کیا نہیں دیکھا یہاں پہ ان چیزوں. یہ ہے اب وہ جزویات ہیں جو بھیانک ہیں, جو دل دہلا دینے والی ہیں. مہدی صاحب, آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے 78 سال کا نقشہ اس سے بہت مختلف ہے. ماضی میں بہت کچھ ہے میرے پاس کہنے کو, لیکن میں جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر, وہ ذرا بتائیے کہ انٹرنیشنلی جو امریکہ اس وقت رول ادا کر رہا ہے, جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے, پوری دنیا کے قانون کو نہیں مانتا, ادارے کو نہیں مانتا, وہ جہاں چاہتا ہے گھس جاتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اسرائیل ملا ہوا ہے, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. چلیں اس پر بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت امریکن اس جارحیت کو. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بھی جو گفتگو کی تھی نا وہ بین الاقوامی حالات کے حوالے سے تھی. آپ نے میرے سے سوال جو تھا نا وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کا نہیں کیا تھا. تو میں نے عرض آپ کو یہ کی تھی کہ پاکستان بیرونی حوالے سے, اور بالکل صحیح بات ہے کہ پاکستان نے جو جنگ جیتی اس کے بعد کے حالات کے اندر اس میں کوئی سفارتکاری کا یا کسی چیز کا اتنا رول نہیں ہے, لیکن وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے. ورنہ اس سے پہلے تو حالات یہی تھے کہ دنیا کا بھی اور پاکستانیوں کا بھی خیال یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا اگر کسی وقت انڈیا سے لڑائی ہوئی. لیکن حالات بدل گئے. اب رہا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے. دیکھیے جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا بنی تھی اس دنیا کے اندر اب تبدیلی آ رہی ہے. اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ آج کی دنیا, اس وقت کی دنیا میں پیٹرول بہت اہم چیز تھی. آج کی دنیا کے اندر مائنز, لیتھیم, یہ چیزیں بہت اہم ہو گئی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ. اب جن ملکوں کے پاس یہ ہے وہاں پر جو ہے وہ سب بھاگ رہے ہیں. چائنا نے ابھی کچھ عرصہ پہلے
گرین لینڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور چائنا نے وہاں سے, اب یہ لازمی بات ہے کہ یہ امریکہ کے لیے, کیونکہ چائنا آلریڈی جو منرلز ہیں اس میں مور دین 50% کا مالک ہے اور اس کی اجارہ داری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جاپان کے ساتھ, جب جاپان کے اندر اس نے اپنی منرلز کو بھیجنا بند کر دیا تو جاپان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو گئی. تو امریکہ بھی اب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پیٹرول اور گیس کے اوپر اس کا ایک قبضہ رہا ہے تو وہ منرلز کے اوپر بھی جو ہے اس کی ایک اجارہ داری رہے اور اس کے اندر وہ چین کی طرف اسے نہ دیکھنا پڑے. اور چین بھی یہ سمجھ رہا ہے, چین نے بھی وینزویلا کے اندر $20 ارب کی انویسٹمنٹ کی تھی اور چین جو تھا وہ وہاں پر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس انویسٹمنٹ کے بعد اس کو اس کا فائدہ ملے گا. پاکستان میں بھی $26 ارب کی اس نے انویسٹمنٹ یا قرضے کی صورت کے اندر پاکستان کو دیا, لیکن یہ ساری چیزیں واپسی کا سفر جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہا. اسی طرح وینزویلا میں نہیں ہوا. اب امریکہ جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ کچھ اس طرح کی طاقت کا مظاہرہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو میرا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر مجھے ہی رہنے دو اور جو تمہارے علاقے میں تمہیں نہیں وہاں چھیڑوں گا. ایک دوسرے کو نہ چھیڑنے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ چائنا خاص طور پہ اپنی اس پالیسی پر جو اس نے عرصے سے رکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی جہریت نہیں کرتا یا لڑائی نہیں کرتا, تو وہ اس کو کب تک کنٹرول کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک طرف وینزویلا کا واقعہ ہوا, اسی ہفتے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تائیوان کو اسلحہ دینے کی بات ہوئی. تو امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے پرووک کرنے کی چائنا کو. اب چائنا کس حد تک اس میں پرووک ہوتا ہے, ہم نے ابھی دیکھا کہ ایران کے معاملے کے اندر چائنا کے وزیر خارجہ خود سامنے آئے اور انہوں نے ایران کے ساتھ اپنی دوستی کا برملا اظہار کیا ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آئندہ کے حالات میں کیا ہوگا. امریکہ کی ایک فرم پالیسی ہے کہ اب یورپ سے اس طرح کمائی نہیں ہو سکتی, تو یورپ اگر اپنا حصہ خود ڈالے گا تو وہ اس کی روس کے ساتھ مدد کرے گا. اگر روس وہ حصہ نہیں ڈالے گا, اور یورپین سے اگر ابھی آپ بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی یورپ کے ایک بہت اہم سفیر نے یہ بات کہی, میں بھی اس تقریب میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے صرف 50 کے قریب ہمارے جو ہیں وہ سیٹلائٹس یا چیزیں جو ہیں وہ اوپر ہیں, لیکن ہم اس سال کے اینڈ تک اسے 2000 تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے اوپر مزید بیس نہ کریں. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی طرف سے بار بار آ رہا ہے اپنی فوج کا. تو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر جو ہے کروٹ لی جا رہی ہے. جن ملکوں کے پاس اب پیسہ زیادہ ہوگا, ہنگری کا وزیر اعظم یا پولینڈ کا وزیر اعظم بار بار پاکستان کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ایک بڑا ملک ہوگا یا انڈیا ایک بڑا ملک ہوگا. تو اصل میں ایک شفٹ آ رہی ہے. اس شفٹ کے اندر جو ہے وہ آبادی کا بھی رول ہے, منرلز کا بھی رول ہے, انسان کی ترقی کا بھی رول ہے. اب یہ ممالک آگے جا کر کیا الائنمنٹس کرتے ہیں, کس طرح آگے بڑھتے ہیں. آج والے دن تک ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ فی الحال کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کر رہا اور اس کے لیے طاقت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے اور وہ طاقت کے زور کے اوپر جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن ہم نے ابھی ایران کے معاملے میں دیکھا کہ وہ ایک طرف کہتا رہا کہ میں یہ کر دوں گا, یوں کر دوں گا, لیکن پھر اس نے ایک جو تھی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی قائم رکھی اور اس بیک ڈور ڈپلومیسی کے بعد اب وہی ٹرمپ جو ہے وہ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ گئے. ٹارگٹ ان کا وہی ہے اور اس ٹارگٹ تک انہوں نے پہنچنا ہے. اب کس طریقے سے پہنچتے ہیں یہ اصل میں سوال ہے. تو میں نے جو جہاں تک آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا, لیکن میں صرف ایک چھوٹی عرض کر دوں. دیکھیے کسی کو اس بات پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر سیاسی جماعتیں اور باقی لوگ بھی اکٹھے بیٹھے, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کیا آج کی جو اصل اپوزیشن ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بیٹھنا چاہتی ہے. اور الیکشن کی جو کہانی ہے نا 2024 میں کیا ہوا, وہ تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت کچھ بڑھا کر بھی بیان کیا گیا, لیکن جو کچھ 2018 میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے, جو 2008 میں ہوا, 2 میں ہوا, اسی شہر لاہور کے اندر, تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. تو اس لیے یہ ساری کہانیاں جیسے ابھی بار بار نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے ایک ہی طرح کا ٹرینڈ ہے, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹھیک نہیں آنی ہے, اور اگر آنی ہے تو سب کو مل کر اپنی غلطیوں کو مان کر پاکستان کے لیے اگر سوچیں گے تو پھر آئے گی, ورنہ انڈیویجول جو لوگ سوچ رہے ہیں کچھ نہیں آئے گی. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.